پہچان چاہیے۔ جناب والا میں تو کہتا ہوں امن لازم ہے پرسکون زندگی کے لیے، امن لازم ہے تمام انسانوں کے لیے، امن لازم ہے تمام خطوں کے لیے، امن لازم ہے تمام کائنات کے لیے، امن لازم ہے تمام مخلوقات کے لیے، کیونکہ امن سلامتی کی دلیل ہے۔ جناب والا امن کائنات کی نظم کو پرسکون طریقے سے چلانے کے لیے اخلاقی عمل ہے۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں کہ مغرب میں، جنگ مشرق میں کہ مغرب میں، علم عالم کا خون ہے آخر۔ جانور بھی جنگل میں اصولوں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ امن تو لازم ہے ہر رخ کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے امن کس لوگوں میں ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں آتے ہیں؟ کیا امن کا یہ کام کیا جا رہا ہے؟ کیا امن کو قائم کیا جا رہا ہے؟ کیا امن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر یہ جا رہی ہے کہاں اور کس طرح جناب والا؟ لے کے دل کے دیے امن کے واسطے، لے کے دل کے دیے امن کے واسطے، آگ میں جل گئے امن کے واسطے، کرچی کرچی ہوئی خواہش زندگی، کرچی کرچی ہوئی خواہش زندگی، ہو گئے رستے امن کے واسطے۔ مسلم مسیحی ہندو سکھ ہیں بہت، مسلم مسیحی ہندو سکھ ہیں بہت، مگر دنیا کو امن کے لیے انسان چاہیے۔ جناب والا میں تو کہتا ہوں امن لازم ہے پرسکون زندگی کے لیے، امن لازم ہے تمام انسانوں کے لیے، امن لازم ہے تمام کائنات کے لیے، امن لازم ہے تمام مخلوقات کے لیے، کیونکہ امن سلامتی کی دلیل ہے۔ تو دنیا میں آؤ اس تیرے تخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کرو، امن کو جن سے تقویت پہنچے، امن کو جن سے تقویت پہنچے، ایسی جنگوں کا اہتمام کرو۔ محترم ججز، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے پرجوش ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسا موضوع پیش کرنے آئی ہوں جو نہ صرف اہم ہے بلکہ ہر فرد کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ موضوع ہے امن کی اہمیت۔ جناب صدر، ہم اکثر امن کو صرف جنگ کا نہ ہونا سمجھتے ہیں، لیکن امن کا اصل مفہوم اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ امن کا مطلب صرف لڑائی کا ہونا نہیں بلکہ دلوں کا سکون، ذہنوں کا توازن اور سوچ کا روشن ہونا ہے۔ امن وہ طاقت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ صدر علی وقار، امن وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے، امن وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی، امن کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے لازم ہے۔ امن میں طالب علم، اساتذہ، نوجوان، حکمران، ہر ایک کا کردار لازم ہے۔ سراپا علم و ہنر نوجوان، سراپا علم و ہنر نوجوان، ترقی کی ہر رہ گزر نوجوان، انہی سے ہے تعمیر قوم و وطن، انہی سے ہے تعمیر قوم و وطن، شب تار میں رہے بہر نوجوان۔ صدر محفل، طالبات بارودی سرنگ کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح بارودی سرنگ پھٹ کر اپنے ارد گرد ماحول میں تباہی مچا دیتی ہے، اسی طرح طالبہ کے انتشار اور بدنظمی سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تحریک کی ضرورت ہے، امن ہر شخص کی ضرورت ہے، اس لیے امن سے محبت ہے، مل کے سب امن و چین سے رہے، مل کے سب امن و چین سے رہے، لعنتیں بیچتے فسادوں پر۔ ہوئے قربان جو تم پر، مٹی ہے جو جائے تم پر، ہوئے قربان جو تم پر، مٹی ہے جو جانے تم پر، تھا خون کا رنگ سب کا ایک، امن خواہش ہے بلکہ سب کی ضرورت ہے۔ آج میں ایک اہم مگر دلچسپ موضوع پر بات کرنے آئی ہوں۔ ہم سب طالب علم ہیں اور ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ہم مستقبل کے معمار ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ معمار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کتابیں پڑھنا اور علم حاصل کرنا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم وہ نسل ہیں جو اپنے خیالات، عزم اور توانائی سے دنیا کو بدل سکتے ہیں۔
اگر دنیا کو ایک بہتر، خوشحال اور پورا امن جگہ بنانا ہے تو یہ ہم ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امن کا آغاز کسی بڑے کام سے نہیں ہوتا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا کسی دوست کو تسلی دینا، کسی کے لیے دروازہ کھولنا، یا لڑائی جھگڑے کے دوران صلح کی بات کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلی کا آغاز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی حاصل نہیں کر سکتا، اور نوجوان نسل خصوصاً طالبہ اور طالبات کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا حق میں مل کر گرو گلزار ہوتا ہے۔ نہ ہو جو تم نہ ہو دنیا کی شان، نہ ہو جو تم نہ ہو دنیا کی شان، تم ہو امید، تم ہو امن کا نشان۔ یقین تمہاری طاقت میں ہے سچائی کی زبان، یقین تمہاری طاقت میں ہے سچائی کی زبان، تم ہی ہو امن کے راستے کی پہچان۔ محبت سے ہر دل کو جوڑو، محبت سے ہر دل کو جوڑو، ہر اختلاف کو گفتگو سے حل کرو۔ جہاں سکون اور سچائی کا راج، جہاں سکون اور سچائی کا راج، وہی ہے انسانیت کا اصل ارمان۔ محترم اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا موضوع ہے طلبہ و طالبات کا امن کے فروغ میں کردار۔ یہ ایک اہم اور حساس موضوع ہے جس پر آج کی دنیا میں گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جنگ کا خاتمہ ہو، بلکہ آپس میں پیار، محبت، اتفاق و اتحاد سے رہنا بھی امن ہے۔ ماہرین عمرانیات اس بات پر متفق ہے کہ کسی بھی سماج میں تبدیلی کا بہترین ذریعہ وہاں کی نوجوان نسل ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ میں اگر یہ بھی بڑی تبدیلی رہنما ہوتی ہے تو نوجوان اس کے صف اول میں شامل ہے۔ عالمی دنیا نے پہلی مرتبہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ معاشرے میں قیام امن کے حال میں نوجوان کا اہم کردار ہے۔ آنے والے دور میں ہمیں اس قسم کی سرگرمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کا مقصد علاقے کے امن کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کہیں نظر پڑتی ہے تو وہ یہی نوجوان نسل ہے جو معاشرے میں قیام امن کے حل کے لیے بہتر کردار ادا کرے گی۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کے دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو امن کی ضرورت ہے بہت۔ فضائے امن و اما کی صدا رکھے قائم، فضائے امن و اما کی صدا رکھے قائم، یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی۔ محترم پرنسپل صاحبہ، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں وہ ہمارے معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک بنیادی اہمیت ہے۔ ہماری طاقت، ہماری توانائی، ہمارا صرف ذاتی معاملات کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کو بہترین بنانے کے لیے ہے۔ عزیز سامعین، ہم طالب علم ہیں اور طالب علم ہونا صرف کتابیں پڑھنا اور امتحانات پاس کرنے تک محدود نہیں بلکہ ان کی ذمہ داریاں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ آنے والے نئے کل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، ایک ایسا کل جس میں امن، محبت اور ہم آہنگی سے بھرا ہوا ہو۔ تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے اور شعور ہمیں یہ سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے کہ اختلافات کو دشمنی میں نہیں بلکہ مکالمے میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے بڑے بڑے فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، دوسروں کی مدد کرنا، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا، یہ وہ کام ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری طاقت بن چکا ہے، وہ ہمارے خوابوں کو دنیا تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنے کے بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہر فیک نیوز کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے جو مستقبل میں بڑے نقصانات کی وجہ بن سکتا ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ امن و خوشحالی کا خواب اس وقت حقیقت بن سکتا ہے جب ہم اس کے لیے خود وقف کریں گے۔ ہم وہ نسل ہیں جو اختلافات کو
انتہائی اہم ہے کیونکہ ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے معاشرے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم رکھتا ہے۔ میرا موضوع ہے طالبہ اور طالبات کے امن کے فروغ میں کردار۔ میرے دوستو، امن انسانیت کا زیور ہے اور اس کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا خواب ادھورا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوان ہمیشہ تبدیلی کا محرک رہے ہیں۔ طالبہ اور طالبات کی طاقت ان کی اصولیت رکھتی ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو ان کی روشنی سے امن کے چراغ روشن کر سکتا ہے۔ مسلم مسیح ہندو سکھ ہے بہت، مسلم مسیح ہندو سکھ ہے بہت، دنیا کو امن کے لیے انسان چاہیے۔ طالبہ اپنے علم اور مہارت کے ذریعے دوسروں کو امن کا پیغام دے سکتے ہیں۔ طالبہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں امن کا تقریر اور کر سکتے ہیں۔